خاطر، اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے۔ کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، جس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح سے اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر وہ کرم فرمائے۔ جب بھی انسان رجوع کرتا ہے اپنے رب تعالیٰ کی طرف، وہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے بندوں کے خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ انسان سے اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور پھر اس پہ اس کو ندامت محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس پر شرمسار ہوتا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور ندامت کی وجہ سے اس کی آنکھ میں پانی اکٹھا ہوتا ہے، جسے ہم آنسو کہتے ہیں، پھر وہ اس کی آنکھ سے لڑکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست حق کو ایسے اٹھایا، انگوٹھا مبارک کو داڑھی مبارک والی جگہ پہ رکھا کہ جہاں سے شروع ہوتی، اور انگلی مبارک کو آنکھ کے اس طرح رکھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو سفر ہے، یہ آنسو بعد میں طے کرتا ہے، اور میرا رب اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم رجوع کریں۔ اگلے دن بھی میں ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ یہ کرم ہمارے اوپر کیسے ہوا، کس وجہ سے ہوا، وگرنہ ہمارا کوئی حال نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جو یہ ہمیں فرماتے ہیں، جو ہمیں اپنے رب کی طرف بلاتے ہیں، اور بڑا ہی کریمانہ انداز ہے کہ آؤ صحیح، رجوع کرو، رخ کرو، اپنے آپ کو سنوار لو، باقی کام میرے پہ چھوڑ دو۔ اور اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو اب اس جگہ پہ چھوڑ دو، اس کا کوئی حال نہیں رہ گیا، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابو جہل، اس جیسا اسلام دشمن، اور جتنی اس نے تکالیف پہنچائی مسلمانوں کو، جس قدر تنگ کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو، جب اس کا وقت آخر ہے اور قریب ہے کہ اس کی جان نکلنے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت بھی تو توبہ کر لے، میرے رب کی ذات کو مان لے، میرے پر ایمان لے آئے، تو میں اللہ کا حبیب تجھے اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تجھے اپنے رب سے جنت دلوا دوں گا، تیرے تمام گناہوں کو معاف کرا دوں گا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کہ ہم نے کس انداز سے کام کرنا ہے۔ ہم نے منہ چھنڈ کے نہ جس طرح زڑا ہو کہ نہیں جی چھٹو پر ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آقا علیہ السلام کے دربار پاک سے روشنی لینی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے تو وہ ایمان لے آتا، اسی وقت بھی لے آتا، ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ ادھر آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی بات ہے کہ آپ نے امت کی کس انداز سے تربیت فرمائی ہے۔ اگر اختیار کی بات تو اسی کی بند مٹی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے سامنے کر کے کہتا ہے کہ عرض کرتا ہے اگر آپ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ کہتا ہے میں بتاؤں اور اگر تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں تو پھر ذرا عرض کرنے لگا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا میں۔ اسی وقت ان پتھر کی کرپیوں نے شہادت دی کہ عقل کر، ہوش کر، یہ جو تیرے سامنے کھڑے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے یہ ساتھ اس لیے جوڑا کہ ادھر کئی لوگ کہتے ہیں کہ ادھر آپ علیہ السلام، اگر ادھر اختیار کی بات نہیں ہے، اختیار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہاں ہے، کیسے ہے، یہ تو کوئی وہم و گمان بھی کسی کا نہیں آ سکتا۔ آپ جو چاہیں چشم زدن میں کر سکتے ہیں۔ ادھر تربیت کی بات۔ خیر جو میں بات کر رہا تھا میں واپس ادھر جاتا ہوں کہ یہ جو کرم ہے نا، جو احسان کہ آنسو آیا، یا ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ایک شخص کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تو ادھر جیسے ہماری انگلیوں نے، ہمارے ہاتھوں نے، ہمارے پیروں نے، ہمارے جسم نے ہماری گواہی دینی ہے، ہمارے بارے میں بتانا ہے کہ کیا کرتا رہا، کس انداز سے۔ تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ ادھر ایک شخص کی آنکھ میں اسی طرح آنسو آیا ہوگا اور اس کی یہ جو پلک ہوتی ہے یہ گیلی ہوئی ہوگی، اور جب اس کو لے جایا جا رہا ہوگا تو یہ بال جو ہے یہ اس کے حق میں گواہی دے گا کہ اے میرے رب میں اس بندے کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے خوف میں، تیری محبت میں ایک بار اس کا یہ آنکھ میں سے آنسو نکلا تھا اور میں گیلا ہوا تھا، اور یہ وجہ بن جائے گی اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں۔ یہ جو کرم ہے، یہ جو فضل ہے، یہ جو احسان ہے، یہ کیسے ہے؟ ہم اگر ادھر جائیں پیچھے تو جب یہ شیطان اس کو رسول آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار پہ، اور در حقیقت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آدم علیہ السلام کی پیشانی پر میں جگمگا رہا تھا اس کے آگے جھکنے سے انکار پر، اور ادھر میں کیونکہ اکثر و بیشتر کا پرسوں بھی ایک جگہ تھے بات کر رہے تھے، ہمارے دوست لوگ سوچے سمجھے بغیر بات کرتے ہیں۔ یہ جس نور کو اللہ کریم نے سجدہ کروایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا، یہ نور پاک آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں جہاں بھی منتقل ہوتا رہا وہ ہستییں بلند و بالا رہی، وہ بلند و بالا اللہ تعالیٰ کی جانب سے چنی ہوئی رہی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ادھر اس انداز کو اختیار فرمایا کہ سب کو حکم دیا کہ اس نور کے آگے جھک جاؤ، تو یہ ہستیاں کبھی کسی بھی جگہ جھکی نہیں ہیں، مخلوق ان کے آگے جھکتی رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ ہر جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو کرم ہے، یہ جو احسان ہے اللہ کریم کا
کہ وہ توبہ قبول کر لیتا ہے, گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ کیسے بنا؟ ادھر تو فیصلہ ہو گیا تھا کہ جب اس کو مردود قرار دیا, اس سے سجدہ نہیں کیا, تو اللہ کریم نے اسے فرمایا کہ جا میں نے تجھے مردود کر دیا, تجھے اپنے دربار سے نکال دیتا ہوں, اب تیرے اوپر لعنت ہی لعنت ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کی کہ مجھے تو مہلت دے دے, میں اس آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ کریم نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے مہلت دے دی, لیکن ایک بات یاد رکھنا, جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا وار نہیں چلے گا. تجھے میں نے چھوڑ دیا, دے دی اجازت, قیامت تک جو زور لگانا ہے لگاتا چلا جا, لیکن ایک بات یاد رکھنا, جو میرے ہیں ان پر تیرا وار نہیں چلے گا. اب ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ علیہ السلام, تیرے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ میں نے دیکھا کہ اس نے مہلت لے لی, اور اللہ کریم نے فرما دیا کہ جا میں نے تجھے مہلت دے دی, لیکن یہ یاد رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا وار نہیں چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ علیہ السلام, آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ مہلت لے کے نکلا تو میں نے اپنے رب کے آگے عرض کی کہ اے میرے کریم رب, اس نے تیرے سے مہلت لے لی اور اس کے چکر بھی بڑے ہیں کہ انسان کو گرائے گا بھی ایسے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا, وہ کچھ سمجھتا رہے گا اور یہ اس کے ساتھ ایسا وار کر دے گا کہ اسے کہاں سے اٹھائے گا اور کہاں پھینک دے گا. اے میرے کریم رب, تو نے اس سے مہلت دے دی اور تو نے فرمان جاری فرما دیا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا وار نہیں چلے گا, جن کو یہ گمراہ کرے گا ان کا کون ہوگا؟ اے میرے کریم رب, بندے تو وہ اس کے نہیں, مخلوق تو وہ بھی تیری ہی ہوگی. اس سے یہ تو نہیں کہ تو نے فرما دیا کہ جو میرے ہیں تو ان پہ تیرا وار نہیں چلے گا, بندے تو وہ تیرے ہی ہوں گے, تو ہی ان کو پالنے والا, تو ہی انہیں پیدا کرنے والا, ان کا کیا بنے گا؟ اے میرے کریم رب, یہ جو بات اس وقت ہو گئی کہ اس کو اجازت بھی دے دی اور یہ وار بھی کرے گا اور انہیں گمراہ بھی کرے گا, اور تو نے فرما دیا کہ میرے جو ہیں ان پر تیرا وار نہیں چلے گا, جا تو نے جو کرنا ہے کر. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو عالمین کے لیے رحمت ہے, جو اولین کے لیے بھی رحمت ہے اور آخرین کے لیے بھی رحمت ہے, جو ظاہراً بھی رحمت ہے اور باطناً بھی رحمت ہے, جو ہیں ہی رحمت, اپنے رب کے آگے عرض کی. اللہ کریم ویسے ہی نہیں فرماتا کہ میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, ایسے ہی اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کی اس انداز سے نعتیں پڑھتا ہوا نہیں نظر آتا. اللہ کریم کو اپنے حبیب پر ناز ہے, اللہ کریم کو اپنے حبیب علیہ السلام کے اوپر فخر ہے. آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کے آگے عرض کی کہ اے میرے کریم رب, یہ کیسے معاملہ چلے گا, وہ تو پھر دھتکارے جائیں گے, ان کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے رب کے آگے یہ عرض کی نا کہ اس کا وار چلے گا اور وہ بھٹک جائے گا, وہ گمراہ ہو جائے گا, جیسے حدیث مبارک ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ علیہ السلام, آپ ایک مقام پر ہیں اور ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ نشے کی کیفیت میں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اسے سرزرش کرو, اس کے بارے میں بات کرو, تو کیا انداز اختیار کرو گے؟ ایک غلام نے کہا کہ مجھے اس پہ بڑا ہی دکھ ہے کہ آپ نے اسے اس حال میں دیکھا. کسی نے کہا کہ یہ ہلاک کیوں نہ ہو گیا اس سے پہلے کہ آپ اسے اس حال میں دیکھتے. یہ جب گفتگو چلی آپ علیہ السلام, آپ نے فرمایا رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, آؤ میں تمہاری تربیت کرتا ہوں, آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اب اس شخص کا حال یہ ہے کہ شیطان نے اس کو اپنی گرفت میں لیا
اسے راہ ہدایت سے ہٹایا اور اسے دوسری طرف لے گیا. اس نے شراب پی لی, یہ نشے میں دھات ہے, اسے کچھ پتہ نہیں. شیطان اسے اپنے چنگل میں جکڑنا چاہتا ہے, اس سے آگے لے کے جائے گا. آپ کو پتہ ہے نا, ایک برائی سے دوسری, دوسری سے تیسری, تیسری سے چوتھی. آپ اس وقت شیطان پورے قوت کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ اسے جکڑ لے اور اسے اسی انداز سے پیچھے لے جائے. اب تمہاری جو باتیں ہیں کہ ہلاک ہو جائے, مر جائے, دفع ہو جائے, اس سے تو تم بھی سب اسے دھکیل رہے ہو. شیطان اسے پکڑنا چاہتا ہے اور تم سب مل گئے ہو کہ یہ لے سے لے لے, اسے اپنی گرفت میں لے لے. آپ نے فرمایا یوں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں. آپ نے 10 دیاک اٹھائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے کریم رب, شیطان اسے اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے, اسے اس کی گرفت سے نکال کے اپنے راستے پہ ڈال دے, اسے ہدایت عطا فرما, اس کے اوپر کرم فرما. اسی لیے ہمارے سلسلے کی ایک بڑی بلند و بالا ہستی ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ, رحمۃ اللہ علیہ, رحمۃ اللہ علیہ. آپ اور میں آپ کے حوالے سے آپ کی بات کرنے لگا ہوں. ادھر ہمیں تربیت کی بھی بہت ساری ضرورت ہوتی ہے, بہت سارے معاملات میں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا بہت بلند و بالا مقام ہے روحانی دنیا میں, بہت بلند و بالا مقام. آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر یہ رب کا جو یہ کرم ہوا نا, اس نے مجھے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میرے اوپر اتنا بڑا کرم فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک رات میری والدہ محترمہ سو رہی تھی, وہ بیمار تھیں. انہوں نے مجھ سے پانی مانگا. میں اٹھا, میں نے دیکھا تو گھڑے میں پانی نہیں تھا. میں بھاگ کے گیا اور باہر سے پانی بھر کے لایا دریا سے, اور جب میں آیا تو میری والدہ ماجدہ سو چکی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا, میری والدہ ماجدہ سو چکی تھی. میں نے اب پانی پکڑا, پیش کیا, سو چکی تھی, جگانا مناسب نہ سمجھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا کہ یہ شاید ابھی پھر مانگیں, اور میں اگر لیٹ گیا مجھے نیند آ گئی اور انہوں نے مجھے پکارا یا مجھے سوتا دیکھ کے مجھ سے دوبارہ نہ مانگا کہ بیٹا سو گیا ہے, یا ان کی آواز مجھ تک نہ پہنچی, تو ان کی پیاس رہ جائے گی اور پانی یہ نہ پی سکیں گی. آپ فرماتے ہیں میں پانی لے کے کھڑا ہو گیا ان کے سرانے, یہاں تک کہ تہجد کے وقت وہ حسب معمول آنکھ کھلی ان کی, اٹھی, مجھے دیکھا پانی لے کے کھڑا ہے سردی کے عالم میں. کہتی بیٹا پانی لے کے کھڑا ہے, میں تو سو گئی تھی, تو نے سو جانا تھا. آپ کہتے ہیں میں نے یہی عرض کی کہ میری والدہ, اپنی والدہ ماجدہ کے آگے, کہ مجھے یہ تھا کہ آپ نے پانی مانگا, آپ کو پیاس محسوس ہوئی تھی, میں سو جاؤں گا, شاید آپ آواز دیں مجھے پتہ نہ لگے, میں اس لیے کھڑی. آپ فرماتے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ, رحمۃ اللہ علیہ, رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بارے میں ان کے مرید خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ, رحمۃ اللہ علیہ, رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں آپ سے کسی نے پوچھا کہ شیخ کے بارے میں کچھ بات کیجیے, اپنے پیر کے بارے میں کوئی بات کیجیے. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے پیر کے بارے میں پوچھتا ہے, مجھ سے میرے پیر کے بارے میں مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پیر کی کیا شان ہے. آپ فرماتے ہیں خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں میرے سے میرے پیر کے بارے میں پوچھتا ہے, میرے پیر پہ میرے آقا کا اتنا کرم کہ میرے پیر کو جس نے دیکھا اس پہ آتش دوزخ خراب. سبحان اللہ. ایران کے امبیسڈر میرے پاس آئے, ان دونوں کے مزارات ادھر ہی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا, ان کی قبر بنائے مریض بڑے شوق سے, اور ایک خاص اس تک لے جائیں وہ پھر نیچے چلی جائے, وہ پھر بنائے پھر نیچے چلی جائے, پھر بنائے, سمجھ نہ آئے. انہوں نے ایک ڈیزائن بنوایا تھا, اس کے مطابق بنانا چاہتے تھے, یہاں تک کہ کوئی صاحب نظر ادھر آئے,
کہنے لگے کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے ہم ایسے بنانے چاہتے ہیں، ادھر لانا چاہتے ہیں، یہ پھر نیچے چلی جاتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، جاؤ ان کے شیخ کی قبر کو ناپ کے آؤ۔ جا کے شیخ کی قبر کو ناپا تو وہ اس سے اوپر لے کے جانا چاہتے تھے اور وہ اپنی قبر کو نیچے لے جاتے تھے۔ یہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے شیخ کے بارے میں پوچھتے ہو؟ میرے شیخ کو تو جس نے دیکھا اس پہ آتش دوزخ حرام ہو گئی۔ یہ حضرت واجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو میری ماں نے جب مجھے اس حال میں دیکھا تو میری ماں نے نظر اٹھائی آسمان کی طرف اور رب کے آگے عرض کی کہ اے میرے کریم رب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے میرے بیٹے پہ راضی ہو جا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں اپنا بلند و بالا مقام دیکھتا ہوں یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ماں کی اس دعا کا اثر ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے دین متین کی روح کو بھی سمجھیں۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ ہماری ایک ایک چیز کے بارے میں مکمل رہنمائی فرماتا ہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں اتنی خوبصورت روشنی ملتی ہے ادھر کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے دین متین کو سمجھیں اور اس دین متین پر عمل پیرا ہو جائیں تو یاد رکھیے کہ جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ادھر بھاگ کے اس جگہ سے اس جگہ سے، در حقیقت اطمینان قلب، سکون اور کامیابی یہ اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اختیار کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں۔ ہم جب بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد اپنے آپ کو کر دیں گے اللہ کریم کا ہمارے اوپر کرم ہی کرم ہو جائے گا، احسان ہی احسان ہو جائیں گے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پھر ہم کیا پا سکتے ہیں، کس صورت میں، جب ہم اپنے آپ کو مکمل طور پہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات کے تابع کر دیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ بڑا کریم ہے ہمارا رب، بہت مہربان ہے، بہت نوازنے والا ہے، اس کے فضل و کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ اس کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کب کہاں کس انداز سے میں اس کے اوپر کرم کر دوں، اس کے اوپر احسان کر دوں، اسے اپنے انعام سے نواز دوں۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں مختصر کرتا ہوں بات کو، جس حوالے سے جا رہا تھا اسے چھوڑ کے واپس ادھر جاتا ہوں کہ یہ جو کرم ہے اللہ کریم کا، یہ جو احسان ہے ہمارے اوپر، اتنے بڑے انعامات، اتنا بڑا کرم کہ ٹھوکر کھائی، بھٹکے، نافرمانیاں کی، پھر اس کی طرف رجوع کیا اور اس نے وہ پھر اپنا لیتا ہے، پھر کرم فرما دیتا ہے، پھر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کیسے ہوا، کس انداز سے ہوا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے جا تو کرنا ہے کر، لیکن جو میرے ہیں ان پر تیرا وار نہیں چلے گا، تو میں نے اپنے رب کے آگے عرض کی کہ اے میرے کریم رب، جب مخلوق تیری ہے، پالنے والا تو ہے، اور تو نے اسے اجازت بھی دے دی، اور اس کے چکر میں کوئی آ جائے گا اور وہ گمراہ ہو جائے گا اور وہ ادھر ادھر چلا جائے گا، تو اس کو کس انداز سے، اور اسی حوالے سے میں نے یہ واقعہ آپ کے آگے رکھ رہا تھا کہ ہمیں سمجھنا چاہیے جب دل نرم ہو جائے گا نا ہمارا، تو سمجھنا ہے کہ اللہ کریم کا ہمارے اوپر کرم ہو گیا، احسان ہو گیا۔ اگر دل سخت ہے نا، یہ پاویں جتنا کالا کر لے پائے، کیونکہ اس کی کالک اترنی بہت ضروری ہے۔ اور یہ نمازیں، یہ سجدے، یہ روزے، یہ عبادات اسی طرف لے کے جاتی ہیں کہ ہم وہ سیکھیں کہ جو ہمارے آقا، دیکھیے میں نے پہلے کہا کہ رب کریم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہیں، اللہ کریم نے فرمایا یہ کریم ہے اور یہ رؤوف الرحیم ہے۔ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ رب تعالیٰ نے جب اپنے حبیب علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया ना कि ये करीम है, ये मेहरबान है और आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो मामलात कैसे। और फिर मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक, और फिर मैं बात कर रहा था कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप रूहानी मुकाम उस पे बहुत बुलंद व बाला दर्जे के मालिक हैं, बहुत बुलंद। मेरे शाह फरमाया करते कि जिस तरह अल्लाह का करम था नहीं, जिस तरह अल्लाह का करम मेरे शाह के ऊपर है कि आप किसी मामले में एक लम्हा ना लगाते, अगर की कोई जगह होती है एक लम्हे के अंदर अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश होकर अर्ज कर देते कि इस मामले में या मेरे बादशाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप क्या फरमाते हैं, फलां ने ऐसे लिखा, फलां ने ऐसे लिखा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आपके बारे में मेरे शेख और मुख्तलिफ कुतुब में लिखा हुआ है, आपका अपने आका के साथ ऐसा डायरेक्ट राब्ता था, इतना खूबसूरत राब्ता बेशुमार है। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं मैं कोई चीज़ भी जब लिखने लगता पहले अपने आका की खिदमत में एक लम्हे के अंदर हाजिर हो जाता, मैं लिखने लगा हूँ, मुझ तक पहुँचिए, तस्दीक फरमाइए, फिर मैं लिखूँगा। यही कैफियत हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। इन चीज़ों से हमें पता जो चलता है वो ये चलता है कि रसूलुल्लाह हमारे से दूर नहीं है, हमने अपने आप को इधर उधर भटकाया हुआ है, आप हमारे बहुत करीब हैं। अगर हम आपका कुर्ब हासिल करें तो ऐसा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खैर को अलग मौजू हो जाएगा, मैं जो बात कर रहा था वापस उधर जाना चाहता हूँ कि आपके भी हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप एक लम्हे के अंदर दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अपने मुरीदीन को, अपने शागिर्दों को बताया करते कि इस मामले में कैसा है, मैंने अपने आका से अभी पूछा है और अभी तुम्हें बताओ। ये एक जगह पर नमाज पढ़ रहे थे, गिरदो नवा में ढेरों मरीदीन थे और ये था एक दरिया का किनारा और उस दरिया में से गुजरी कश्ती, उस कश्ती के ऊपर थे चंद नौजवान और वो सब के सब अजीब बेहूदगी की कैफियत में थे, ऊंचा ऊंचे गा रहे थे, नशे में थे, अजीब कैफियत में थे। आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपके गिरदो नवा में आपके मुरीदीन हैं। आपने जब सलाम फेरा और आपने दुआ के लिए हाथ उठाए तो मरीदों को बड़ी तकलीफ हुई थी कि हमारे शेख नमाज पढ़ रहे थे, इतना शोर हुआ, आपकी नमाज में खलल वाक़या हुआ होगा। अपने शेख की मोहब्बत में जब आपने हाथ उठाए तो सब एक अजीब कैफियत में थे कि हमारे शेख की नमाज, और ये इस अंदाज से बेहूदगी से इनकी इधर से गई कश्ती, हमारे शेख की नमाज में खलल वाक़या हुआ होगा, ये शोर शराबा हुआ। जब आपने हाथ उठाए तो इन्होंने अर्ज़ की कि आप हाथ उठा रहे हैं, दुआ कीजिए इनकी कश्ती जो है ये इस दरिया में गर्क हो जाए। आप इन लोगों ने इतना शोर मचाया, आप नमाज पढ़ रहे थे, आपके हाथ 10 हक तो उठे हुए थे। अल्लाह अल्लाह, ये है सीखने की बात, खास तौर पे तरीकत के मामलात में, इस लड़ी में परोने के बाद। भाई क्या फ़ायदा। मुझे अपने सारे दोस्तों पे बड़ा फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप दुनिया के कोने कोने में रहते हैं, ब्रैडफोर्ड में अक्सरियत है आपकी, कितने ढेर दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर जिधर देखे आप मोहब्बत के साथ। अभी फरमा रहे थे अल्लामा साहब कि खूबसूरती से इधर महफिल भी सजाते हैं, आते भी हैं, इकट्ठे भी होते हैं, और जब जाते हैं तो सबको पता है ना रसूलुल्लाह का मिलाद मनाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक वही मनाता है जो आपके साथ अकीदत रखता है, आपके साथ मोहब्बत रखता है, या जिसके ऊपर अल्लाह करीम ने करम कर रखा है, एहसान किया है कि उसे अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत दी है। फिर उसी अरफा वाला दरबार पाक का सदका है कि आप सब एक दूसरे के साथ मुंसलिक है, पीर भाई हैं, हम एक खूबसूरत ख़ानदान है हमारा। अब हमारे ख़ानदान का कोई फ़र्द हो और जिसके बारे में अल्लाह के फजल से हम अभी इन्होंने मुख्तसर सी बात की थी
ہمارے بانی طریقت تھی، اللہ کے فضل سے تسلسل سے ابھی میں نے حضرت باجوزی مستعفی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی، میں اپنے شیخ سے بات شروع کروں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاؤں تو ایسے بات کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے ایسے بات کرتا ہوں، اس کے کرم کے ساتھ، ایک سے ایک ہیرا، ایک سے ایک مرد حق، ایک سے ایک اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے غلام کہ فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسے سلسلے سے اب اسی سلسلے میں پروئے ہوئے ہیں نا، اسی لڑی میں ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، ہمیں تو بام بھی ایسے ہونا چاہیے، بام تو ایسے ہونا ہی ہونا چاہیے۔ ہم جہاں جس گلی میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق فلاں سلسلے کے ساتھ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، اس پہ بھی ہم جتنا شکر ادا کریں کہ دنیا کے کونے کونے میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو عیدگاہ کے ساتھ جن کا تعلق ہے نا، ان کے اگر مشاہ کی بات ہو تو وہ یقینی طور پہ ان میں ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن عیدگاہ والوں کو اگر کیفیت میں لانا ہو تو مدینہ پاک کی بات کرو، وہ دیوانگی کے عالم میں الحمدللہ، الحمدللہ، ثم الحمدللہ، ثم الحمدللہ۔ یہ ہماری شناخت، یہ ہماری پہچان، اور قربان جائیں ہوں اپنے پیر و مرشد پر۔ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرید کس کام کا جسے دیکھ کر شیخ یاد نہ آ جائے، اور آپ فرمایا کرتے وہ امتی کس کام کا جسے دیکھ کر مدینہ پاک کی یاد آئے۔ ہمارا تو ہے ہی سب کچھ مدینہ پاک کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، دین ایمان، سب کچھ ہے ہی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کی ذات پاک اور آپ کا خوبصورت عرفہ والا دربار پاک۔ تو ہمارے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے دل بڑے نرم ہوں، ہمارے چہرے بڑے مسکراتے ہوئے ہوں، ہمارے دل میں بہت جذبہ ہو ہر ایک کے لیے ایک محبت کا، ہر ایک کے دکھ میں کام آنے والے ہوں، ہر ایک کے لیے سکھ اپنے رب کے آگے دعا مانگنے والے ہوں، ہر ایک کے لیے بہت ہی اس انداز سے ہوں کہ، اور میرے پیارے دوستو یہ مل گیا نا تو سمجھو سب کچھ مل گیا۔ میں نے اکثر و بیشتر سنا ہے نا کہ پاک پتن شریف والی بلند و بالا ہستی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کسی ہم اثر کے ساتھ یہ طے کیا کہ اگر میں پہلے چلا گیا تو کیونکہ ہماری کوشش یہی ہے دنیا میں کہ رب بہت راضی ہو جائے، تو میں پچھلے کو ضرور آ کے بتاؤں گا کہ سارے کام چھوڑ کے اس پہ زیادہ توجہ دے کہ رب کو یہ کام سب سے زیادہ پسند آیا میرا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ سب سے زیادہ پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس اپنے ہم اثر بزرگ سے آپ کی یہ بات طے ہوئی تھی، آپ فرماتے ہیں وہ مجھ سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے اور حسب وعدہ مجھے آ کے ملے اور آ کے کہنے لگے بابا چھوڑ ساری چیزیں، رب تعالیٰ نے تو مجھے یہ پوچھا میری مخلوق کے لیے کیا کر دیا، مخلوق کے لیے۔ اور اسی حوالے سے میں آپ احباب سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جب ہاتھ اٹھائے نا اسلامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مریدوں نے عرض کی کہ دعا کریں کہ یہ غرق ہو جائے، آپ نے فرمایا یا اللہ جس طرح انہیں دنیا میں تو نے عیش و آرام عطا فرمایا، کل قیامت میں بھی انہیں ایسے ہی عیش و آرام عطا۔ منہ کھل گئے کہ حال ان کا کیفیت یہ، اور ہمارے شیخ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ انہیں سمجھ نہ آئی، آپ نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے دعا کیا کی، میں نے کی ان کے لیے دعا کیا کہ یا اللہ کل قیامت کے بعد بھی ایسا ہی عیش و آرام، ایسا ہی خوش باش رکھنا۔ اب ظاہر ہے اللہ انہیں ہدایت دے گا، اللہ انہیں شیطان کے چنگل سے نکالے گا، اپنی رحمت سے نوازے گا۔